السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کھانستے اور چھینکتے وقت اپنے منہ پر رومال رکھیں۔ 3 کلاس کل ہم نے کہانی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے کی پڑھائی کی۔ پیارے بچوں، جو محنت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ 3 کلاس بقیہ نصف کہانی کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم کہانی لکھنے کے اصولوں کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ کہانی لکھتے ہوئے الفاظ سادہ استعمال کرنے چاہیے، یعنی کہ آسان الفاظ استعمال کرنی چاہیے۔ کہانی کے واقعات اور ترتیب کو باربط ہونا چاہیے۔ عام طور پر کہانی کی ابتدا ایک دفعہ کا ذکر ہے یا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے سے کی جاتی ہے۔ جب بھی کہانی لکھیں گے تو ایسے ہی لکھیں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے یا پھر بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ لکھ کر کہانی کا آغاز کریں گے۔ کہانی کا عنوان ضرور لکھنا چاہیے، یعنی کہ کس موضوع پر کہانی لکھ رہے ہیں اس موضوع کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابتدا میں ہی کرداروں کا تعارف کروانا چاہیے، یعنی کہ آپ جن کے بارے میں کہانی میں ذکر کر رہے ہیں ان کا تعارف شروع ہی میں کروا دینا چاہیے۔ کہانی کے آخر میں حاصل ہونے والا اخلاقی سبق یا نتیجہ ضرور لکھنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی کہانی لکھی گئی ہے اس کا اخلاقی سبق یا نتیجہ جو حاصل ہو رہا ہے وہ ضرور لکھنا چاہیے۔ 3 کلاس ہم اردو قواعد و انشاء کی بک میں سے کہانی نمبر 1 کسان اور اس کے بیٹے کے صفحہ نمبر 90 کے بقیہ نصف کہانی کی پڑھائی کریں گے۔ 3 کلاس کل ہم نے کہانی میں پڑھا کہ ایک بوڑھا کسان کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا اور عقل مند بھی تھا۔ وہ اپنے کھیتوں میں خوب محنت کرتا تھا، تو اس کے نتیجے میں اسے کیا ملتا تھا؟ جی شاباش، اس کے نتیجے میں اسے اچھی فصلیں ملتی تھیں اور وہ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن پیارے بچوں، اس کے بیٹے بھی تھے، وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بہت نالائق تھے۔ وہ نہ تو کھیتوں میں ہل چلاتے تھے اور نہ ہی اپنے والد کا کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ وہ اپنا قیمتی وقت بس یوں ہی لیٹ کر یا کھیل کود کر ضائع کرتے رہتے تھے۔ بوڑھے کسان کو اپنے بیٹوں کی بہت فکر تھی۔ وہ بہت پریشان ہوتا تھا کہ بھی میرے بیٹے کیا کریں گے اگر وہ اسی طرح سے نالائق رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا کہ بوڑھا کسان بیمار پڑ گیا۔ اس کا بہت علاج کروایا لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ جب کسان نے محسوس کیا کہ اب وہ مرنے والا ہے، اس کا آخری وقت قریب آ پہنچا ہے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے بیٹوں، میرا آخری وقت قریب ہے، مجھے تمہاری بہت زیادہ فکر ہے اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ کھیتوں میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر تم کوشش کرو گے تو تمہیں یہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی کسان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اپنے باپ کی وفات کے کچھ دن بعد کسان کے بیٹوں نے تمام کھیتوں کی کھدائی کر کے خزانہ تلاش کیا، لیکن انہیں کہیں خزانہ نہ ملا۔ وہ بہت مایوس ہوئے۔ وہ کئی روز تک کھیتوں کی کھدائی کر کے خزانہ تلاش کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر ایک دن گاؤں کے ایک عقل مند شخص نے انہیں ان کے باپ کی وصیت کا مطلب بتایا کہ اس کی وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کھیتوں میں خوب محنت کرو گے تو تمہیں اچھی فصلوں کی صورت میں خزانہ ملے گا۔ اب کسان کے بیٹے اپنے باپ کی وصیت کا اصل مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے کھیتوں میں خوب محنت کی اور اس کے نتیجے میں انہیں پہلے سے کئی گنا زیادہ اچھی فصل حاصل ہوئی۔ تو دیکھا بچوں، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ 3 کلاس اردو قواعد و انشاء کی بک میں
صفحہ نمبر 90 پر دی گئی کسان اور اس کے بیٹے کی کہانی کا بقیہ نصف حصہ یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔